وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا کہ اکرو تم دونوں اس جنت سے اکٹھے، بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہوگا. ایسے پر آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، رہنمائی. بس جو شخص تابعداری کرے گا میری ہدایت کی، رہنمائی کی، بس نہیں گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے، شیطان نے انکار کیا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے روک دیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالے اور اماں حوا کو بھی کہ درخت کھاؤ، اللہ پاک تمہیں جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے. اگر آپ یہ درخت کھا لیں گے، اس کا پھل کھا لیں گے تو پھر آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور شیطان تمہیں نکالنا چاہتے، اللہ پاک تمہیں جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے روکا ہے کہ یہ درخت نہ کھاؤ. اگر تم نے کھا لیا تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو بھول ہوئی وہ چند وجوہ کی وجہ سے. ایک تو وجہ یہ تھی کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے آ کر اس نے قسمیں اٹھائی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ قسمیں جو اٹھا رہا ہے شاید بات ٹھیک ہے، اور آدمی جب قسم اٹھا کر بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا ہے. قسم اٹھا کر جب بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے. لہذا یہ قسم جو اٹھا رہا ہے شاید بات ٹھیک ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا بھول گئے. یعنی آدم علیہ السلام کا ذہن یہ تھا کہ قسم اٹھا کر جو بات کی جاتی ہے سچی ہوتی ہے. لیکن آج کل ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جھوٹی بات کو قسم اٹھا کر کی جاتی ہے. جھوٹی بات کرنی ہو نا پھر قسم اٹھا کر بات کرتے ہیں. سچی بات کرنے کے لیے تو قسم نہیں اٹھاتے، جب جھوٹی کی بات کرنی ہو پھر قسم اٹھاتے. الٹ ترتیب آ گئی ہے، جھوٹ بولنے کے لیے قسم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی قسم اٹھا کر بات کرے اس کی بات پر اعتبار نہ کرو، سمجھو وہ جھوٹ بول رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کاذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الکبائر الاشراک باللہ عقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور جھوٹی قسمیں اٹھانا. فرمائے یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں. یعنی کہ قسم اٹھانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے.
آج کل جھوٹ کو چھپانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. عدالتوں میں تو عام طور پر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی قسم اٹھوانی ہے، قسم اٹھوانی ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں 500 روپیہ لیں گے ہم قسم اٹھا دیں گے، 500 روپیہ لیں گے قسم اٹھا دیں گے. اٹھوانی ہے قسم، یعنی روزگار بنایا ہوا. قسم کو سمجھتے ہی کوئی چیز نہیں ہے لوگ. حضرت آدم علیہ السلام کو جو بھول ہوئی اس وجہ سے بھی کہ شیطان جو ہے قسمیں اٹھا رہا تھا، تو حضرت نے سمجھا کہ قسم جو اٹھاتا ہے وہ بات سچی کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے اعتبار کر لیا اور بھول گئے. شیطان نے دوسری بات یہ بھی کہی کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، تم اس سے پھل نہ کھاؤ، اس دوسرے سے کھا لو. اللہ نے تو تمہیں اس سے منع کیا نا. حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو منع کیا تھا پر تو مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے جتنا بھی درخت ہیں ان کے قریب نہیں جانا. بس یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھول ہو گئی. پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا وہاں پر فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور پیچھے یہ بھی فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کو بعد میں پختہ نہ پایا. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا قصور کیا. اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا قصور کیا، آدم علیہ السلام نے بھول کے غلطی کر لی. حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں. اگر نبی بھی غلطیاں کرے تو پھر نبی کی بات پر اعتبار اور اعتماد کون کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی غلطیاں اور خطاؤں کے بھول کو اللہ نے معاف کر دیا. بھول چوک جو ہوتی ہے نا اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں انسان کا اختیار. بعض دفعہ انسان کوشش کرتا ہے کہ آج میں بڑی توجہ سے نماز پڑھوں گا تاکہ میں نہ بھولوں، لیکن پھر بھول جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بھول چوک کے اندر انسان کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ نے اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا. اتنا زیادہ اس کے اوپر اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا کہ اس کی طاقت سے بھی باہر ہو، وہ بوجھ نہیں ڈالا اللہ نے. اس لیے اگر بھول جاتا ہے انسان تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. انسان کے اوپر یہاں بھی تو بھولا کیوں ہے، نہیں، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، بھول چوک معاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی، بھول گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے بات مان بھی لی جائے تو حضرت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو بھولے تھے اس وقت نبوت سے پہلے اس وقت نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، نبی نہیں بنے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے، لیکن نبوت کا اعلان جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت کا اعلان کیا، پہلے نبوت کا اعلان نہیں کیا. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جو بھول ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، وہ نبوت سے پہلے کی ہے، اور جب پہلے کی ہے تو نبی پر پھر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی نبوت سے پہلے کی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ انسان اگر ان کو اختیار کر لے تو پھر کافی ساری غلطیوں اور بھول سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور نبی اگر وہ اسباب اختیار نہ کرے تو اللہ پاک نبیوں کو اس پر بھی متنبہ فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں، زجر فرماتے ہیں. جو آدمی جتنا زیادہ پیارا ہو نا، پیارا آدمی، وہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی کر لے تو وہ بڑی لگتی ہے، اس پر زیادہ دکھ لگتا ہے. پیارے آدمی کی غلطی پر دکھ زیادہ لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے محنت کرتے تھے کہ سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، لیکن اپنے چچے ابو طالب کے لیے کتنا محنت فرمائی. ہاں جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کرتا تھا ابو طالب، اتنا محبت کرتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے
کہ حضرت ابو طالب اس وقت تک روٹی نہیں کھاتے تھے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اے مکے والوں، میں ابو طالب اپنے پیٹ میں اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں ڈالوں گا جب تک میرا بھتیجا محمد نہیں کھائے۔ ہاں جی، اتنا محبت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی اور آخری ٹائم جب فوت ہونے لگے ابو طالب، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن سفارش کر لوں گا تیری۔ کہنے لگا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آواز جب نہیں نکل رہی تھی ابو طالب جو آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک اس کے ہونٹوں کے ساتھ رکھے، ملائے، ایسے کان لگے، فرمایا چچا لوگوں کی شرم کی وجہ سے شاید تو کر رہا ہو، میرے کان میں آہستہ آہستہ پڑھ لے، قیامت کے دن میں محمد تیری گواہی دوں گا، سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن چچے نے کہا اخترت النار علی العار، او بھتیجے محمد میں آگ کو تو قبول کر سکتا ہوں لیکن لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں ابو طالب جو ہے نا اپنے ڈر کی وجہ سے اپنے بھتیجے کا اس نے دین قبول کر لیا۔ ہاں جی، تانے دیں گے لوگ مجھے، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ جو زیادہ پیارا ہوتا ہے، جو زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی لگتی ہیں۔ مثال ہوتی ہے، بات سمجھانے کے لیے اگر کوئی مثال دیجیے نا، مثال سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا کسی عورت کے اوپر، کسی کے اوپر عاشق تھا، لوگوں نے پکڑ لیا دونوں کو، عاشق کو بھی معشوق کو بھی، دونوں کو پکڑ لیا، پکڑا اور سارے علاقے میں اعلان کر دیا بھی سارے آ جاؤ، اس کو پتھر لے اور اس کو مارو، یہ عاشق کو۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، عاشق کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور لوگ سارے اس کو پتھر مار رہے تھے، اور وہ جو اس کا معشوق تھا، عورت تھی یا مرد تھا جو بھی تھا، اس نے اس کو بھی پکڑ کر لیا، تو بھی مار اس کو۔ اب اس کے ہاتھ میں پتھر تو نہیں تھے لیکن پھول تھے، پھول، لوگ پتھر مارتے تھے، یہ پھول مارتا تھا اس کو۔ جب لوگ پتھر مارتے تو وہ آہستہ آہستہ روتا تھا، جب یہ پھول مارتا تھا تو وہ زور سے روتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ مارنے والوں میں تو آ گیا ہے نا، ہاں جی، تو میرا محبوب تھا، مجھ سے محبت کرنے والا تھا، تو نہ آتا نا، تو مجھے نہ مارتا، اگرچہ تو پھول مار رہا لیکن مارنے والوں میں تو آ گیا ہے۔ جس سے محبت زیادہ ہو تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پھر بڑی لگتی ہیں۔ نبی جو ہے غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹی قصور بھی اللہ پاک نبیوں کے برداشت نہیں کرتا، پھر اللہ پاک پھر نبیوں کو زجر کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی بھول ہو گئی اور اللہ نے خود فرمایا تھا کہ میں نے اس کو زمین پر بھیجنا ہے، کوئی بہانہ بنا کے بھیجنا تو تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے پکڑ لیا آدم علیہ السلام کو، جنتی لباس اتار دیے اور وہاں سے بھیج دیا اما حوا کو دوسری جگہ پر، حضرت آدم علیہ السلام کو دوسری جگہ پر بھیج دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتار دیا ہندوستان کے اندر، پاکستان ہندوستان پہلے ایک ہی تھا، ہندوستان میں اتارا، اور اما حوا کو اتار دیا عرفات کے میدان میں، یا کہتے ہیں جدے کے اندر، وہاں پر اتارا، یعنی عرب کے اندر، اتنا دور اتار دیا، دونوں میاں بیوی کو جدا کر دیا تھا۔ پھر 40 سال تلاش کرتے 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 حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے، وہاں پر تو وہاں پر جبل رحمت پہاڑی کے اوپر دعائیں مانگ رہے تھے، اما حوا بھی اور یہ بھی، اللہ ملا دے، وہاں پر یہ دونوں آپس میں مل گئے۔ عرفات کے میدان کے ساتھ ایک پہاڑی ہے جبل رحمت اس کو کہتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور دونوں میاں بیوی کو ملا دیا وہاں پر۔ آج بھی وہاں پر جا کر لوگ اس پہاڑی کے اوپر دعائیں مانگتے ہیں، جبل رحمت اس کو کہتے ہیں، رحمت والی پہاڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں ہندوستان سے، علماء نے لکھا ہے کہ 99 پتہ نہیں کتنا حج کیے پیدل، ہندوستان سے پیدل حج کیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ بہرحال اتنا حج کیے تو اس لیے ہندوستانی لوگوں کو حج کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے انسان نے، ہمارے ابا آدم علیہ السلام نے جو حج کیے تھے، یہاں سے لوگ پیدل بڑے جاتے تھے پہلے حج کرنے کے لیے، پاکستانی ہندوستانی لوگ، اور اکثر جاتے ہی بوڑھے ہیں، نوجوان کم جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے اکثر نوجوان آتے ہیں اور ان کے ہاں یہ شرط ہوتی ہے کہ شادی بعد میں کریں گے، پہلے یہ عمرہ کر کے آئے،
یہ حج کر کے بعد میں شادی کریں گے، وہاں پر شرطیں رکھتے ہیں لوگ۔ تو ہمارے ہاں جو بوڑھا ہو جاتا ہے نا، چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، کچھ میں کام نہیں کرتے، دانت ختم ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، سر کانپتا ہے، اب کہتے ہیں ابا تو حج کر کے آ۔ ان کو پتہ نہیں ہے وہاں حج کرنا کون سا آسان کام ہے، بھاگنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے۔ حج بھی جوانی کا ہے بزرگوں، عبادت کوئی بھی ہو جوانی کی ہے، بڑھاپے میں حج بھی پھر پر مشکل لگتا ہے پھر انسان کو۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، اس لیے چھوٹے سے بھی قصور ہو گیا تو اللہ پاک نے ان کو تنبیہ کی، متنبہ کیا، فرمایا ایسے کیوں کیا ہے تم نے؟ آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر اتار دیا اور اماں حوا کو بھی زمین پر اتار دیا۔ قرآن پاک کے الفاظ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ 123 نمبر آیت، اس میں اللہ پاک نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں اتر جاؤ تم اس زمین سے، جنت سے اکٹھے اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، تمہارے اندر دشمنی آئے گی۔ اب یہاں سے اگر مراد لیا جائے کہ شیطان کو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دونوں اتر جاؤ اور دونوں تم دشمنی ہوگی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور اگر کہیں کہ شیطان کو تو اللہ نے پہلے سے نکال دیا تھا جنت سے، اب تو جنت میں شیطان تھا نہیں، اب کس کو اللہ نے فرمایا تھا کہ دونوں اتر جاؤ؟ اگر ہم کہیں کہ دوسرے حضرت حوا علیہ السلام کو، اماں حوا کو اللہ نے حکم دیا اور آدم علیہ السلام کو کہ تم دونوں اتر جاؤ، اب دونوں میں دشمنی کا کیا مطلب؟ دونوں میں دشمنی، ابھی میں تو دشمنی نہیں ڈالی اللہ پاک نے۔ دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تمہاری اولاد آئے گی ان کے اندر دشمنی ہوگی، اب تمہاری جو آگے اولاد ہوگی اس کے اندر دشمنی ہوگی۔ اور آج دیکھ لیں دشمنیاں یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل قابیل، آپس میں لڑ پڑے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ شروع سے کام چلا رہا ہے دشمنی آپس میں، بھائی بھائی کے دشمن، آج بھی وہی حال ہے۔ یہ دشمنیاں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، دشمنیوں سے محفوظ فرمائے، دلوں سے بغض نفرت نکال کے اللہ محبت پیدا فرمائے۔ فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا، فرمایا کہ دونوں تم اتر جاؤ اس جنت سے جمیعاً اکٹھے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس آئے گا اگر تمہارے پاس، اگر آئے میری طرف سے کوئی رہنمائی، کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو شخص تابع داری کرے گا میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، پس نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا، نہ دنیا کی مشقت میں، نہ قبر کی مشقت میں، نہ آخرت کی مشقت میں، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی ہدایت کی نافرمانی کرے گا وہ دنیا میں بھی مشقت، قبر بھی مشقت، آخرت بھی مشقت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔